یاد کیا کرو. قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب وہ اپنے اندر آنے والے کو یاد نہ کرتی ہو. جب نیک شخص قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو میرے پاس آ گیا. جتنے بھی لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تجھ سے زیادہ پیار تھا، تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے نا، تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد وہ قبر حد نظر تک کھل جاتی ہے. یہاں میں درمیان میں یاد آ گیا مجھے پچھلے جمعے جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی اس کا بھی جواب میں یہیں پہ دے دوں ورنہ رہ جائے گا. بہت سے حضرات شروع میں اسی لیے آئے ہوں گے جلدی کہ اس کا جواب ملے گا. ایک انسان آگ میں جل گیا، راکھ بن کے اس کو اڑا دیا ہوا میں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی قبر کہاں ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ عالم برزخ ہے، نہ نظر آنے والا عالم. کیا معلوم کہ جس کو میت کو دفن کرنے میں دیر کر دی، بہت دیر کر دی، اسے سرد خانے میں رکھ دیا تھا، کیا معلوم اس کا حساب شروع ہو چکا ہو. کیا مطلب ہے کہ جب تک ہم قبر میں دفن نہیں کریں گے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا خبر کے پھٹے پہ پڑے پڑے اس کا حساب شروع ہو گیا ہو. جی ہاں، جس کو جانور کھا گیا وہی اس کی قبر ہے، جہاں اس کی راکھ پھینک دی گئی وہی اس کی قبر ہے. جس کو کسی سرد خانے میں دفن نہیں کیا، کہیں رکھ دیا، جیسے یہ فرعون کی ممی ہے اور بھی وہاں بادشاہوں کی لاشیں ہیں حنوط کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہی اس کی قبر ہے. یہ عالم برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں. یہ تو اس کا بعد کا جواب ہو گیا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے معاملے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. ہماری آنکھوں سے، ان آنکھوں سے روح نظر نہیں آتی، ہمیں جنات نظر نہیں آتے، حالانکہ جنات عالم خلق سے ہیں اور روح عالم امر سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے. جی ہاں، اللہ اکبر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی روح کے اندر دیکھنے کی اور سننے کی طاقت انسان کے جسم سے زیادہ ہے، لیکن انسان کی روح اس جسم میں آئی، اس جسم کے اثر کی وجہ سے اس کی طاقت کم ہو گئی، کمزور پڑ گئی. جو اللہ والے محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، بعض اللہ والوں کو ان کی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انہیں کشف ہونے لگتا ہے. یہ کشف ان کی روح کی روحانی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ الگ موضوع ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، کچھ کشف بصری ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور دور آنکھیں بند کر کے دیکھ لیتے ہیں. بعض اذکار ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات کے بعض اذکار ایسے ہیں کہ جب بندہ اس کی کثرت کرتا ہے تو اس کی روح کی مناسبت فرشتوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے اور انہیں بسا اوقات فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. جی ہاں، میں دلیل دیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کسی کام سے. وہ آئے تو نوجوان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ساتھ آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ واپس چلے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مصروف ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وہ جا کے ابا جان کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے باتیں کر رہے ہیں، تو میں کیسے ان سے جا کر بات کرتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے بیٹے کو ساتھ لے کر اور عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کسی سے سرگوشی فرما رہے تھے، اس کو میں نے بھیجا تھا کام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اسے۔ فرمایا وہ جبریل تھے، وہ جبریل تھے علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ شانہ بسا اوقات یہ ذکر کی کثرت کرنے اور اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ ایک خاص تعلق بنا لینے کی وجہ سے اور ولایت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی روح کو اتنا منور فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ایسی مناسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ انہیں بسا اوقات فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، اس کے گرد اللہ تعالیٰ شانہ نے اس میں جو الیکٹرو میگنیٹک فورس بنائی ہے، اسپیکٹرم، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس میں سائنسدانوں نے ابھی تک 19 روشنیاں دریافت کی ہیں۔ 19 روشنیاں دریافت کی ہیں۔ ان روشنیوں کے علاوہ کتنی روشنیاں ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، ہماری زمین تو ذرہ ہے ان کے مقابلے میں۔ 19 روشنیاں دریافت کی ہیں جن میں صرف ایک روشنی میں انسان دیکھ سکتا ہے، اس روشنی کے 7 رنگ ہیں، صرف ایک روشنی میں دیکھ سکتا ہے، گیما ریز، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ، کتنی روشنیاں ہیں، یہ چند ایک ریڈیو ویوز۔ اگر کسی کو انفرا ریڈ میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو ہر چیز کے اندر سے حرارت نکل رہی ہے تو یہ حرارت کو دیکھ سکے گا۔ اگر کسی کو ایکس ریز میں دیکھنے کی طاقت مل جائے تو وہ اس دیوار کے آر پار دیکھ سکے گا۔ اگر کسی کو مرغے کی آنکھیں لگ جائیں نا تو وہ فرشتوں کو دیکھ سکے گا۔ ہماری آنکھوں میں 2 لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ ابھی آپ چند منٹ کے لیے سائنس کے اسٹوڈنٹ بن جائیں، ہماری آنکھوں میں 2 لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ مرغے کی آنکھ میں 5 لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغا بولے تو اللہ کا فضل حاصل کرو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ ہاں، فرشتوں کی رفتار کتنی ہے، ٹائم فیکٹر نہیں ہے، ایک لمحے میں 7ویں آسمان سے زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ مرغا اس رفتار میں بھی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ گدھے کے اندر انفرا ریڈ دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں، وہ اندھیرے کے اندر اندھیرے کو دیکھ سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ سخت اندھیرے میں درخت کے سائے کو دیکھ سکتا ہے۔ انفرا ریڈ میں وہ دیکھ سکتا ہے جس کے اندر انفرا ریڈ دیکھنے کی صلاحیت ہو، حرارت سے بنی ہوئی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ گدھا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا، حرارت سے بنا۔ اس لیے فرمایا نا کہ جب گدھا بولے تو اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ جی جی جی، یہ تو آج بات کر رہے ہیں نا کہ 19 روشنیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور گدھا شیاطین کو دیکھتا ہے، اور سانپ بھی انفرا ریڈ میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ بکری 320 ڈگری کی اینگل پہ دیکھ سکتی ہے۔ اور جس کو یہ ساری فورسز مل جائیں نا، یہ ساری طاقتیں جس بندے کو اللہ عطا فرما دے، وہ ایک سپر مین ہی ہوگا۔
میں اس عنوان پہ زیادہ گفتگو کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیک پر بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سو رہی ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوتے میں بھی جانتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں تھا، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ جی وہ ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے گئے، معراج شریف ہوئی۔ جی اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی تھی، ان روشنیوں کو کے اندر دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ روح کو تو اللہ تعالیٰ شانہ نے عالم امر سے بنایا، ان کی اس روح کی مشابہت فرشتوں کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ وہ بھی عالم امر سے، یہ بھی عالم امر سے۔ اس لیے اگر اس پر محنت کی جائے، اگر محنت نہیں کی، موت کے ساتھ ہی اس روح کا تعلق جسم سے جب ٹوٹے گا تو یہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹے گی۔ اب اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جی اب اس کو ملک الموت نظر آ رہا ہے، اب وہ فرشتے جو لینے کے لیے آئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور قبر میں جو منکر نکیر آ رہے ہیں وہ اس کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ سن رہا ہے۔ جی ہاں، وقت پورا ہو گیا۔ یہ عنوان ذرا عبرت انگیز بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے اپنی روح کو منور کر لیں، اس کو ظلمت سے بچائیں۔ گناہ کریں گے تو روح جو ہے بدبودار ہوگی اور اس میں ظلمت آئے گی، اور نیکی کریں گے تو اس میں نور آئے گا، اس میں خوشبو آئے گی۔ جب یہ مرتا ہے، ابھی یہ زندہ لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر فرشتے، جنت کے فرشتے آ کر اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں جنت کی۔ جی ہاں، وہ روح سونگتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ شانہ اس خوشبو کو دنیا والوں کو بھی سونگا دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی تو لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ مشک کی خوشبو آ رہی۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث جامع شریفیہ کے حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے خوشبو آئی، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ یہ جب روح منور ہوتی ہے، روح خوشبودار ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ شانہ کبھی کبھی ایسا بھی دکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔